آپ لوگ دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حفاظت کا کوئی انتظام فرمائے، ورنہ یہ قوم آپس میں تقسیم ہو کے مر جائے گی۔ اور یہ قوم تقسیم تو ہوئی پڑی ہے کہ آدھے بندے آدھوں کے خلاف ہیں۔ اسلامی جماعت تو ایک ہونی چاہیے، لیکن یہاں تو 7 اسلامی جماعتیں ہیں، اور جب بھی کبھی پیپلز پارٹی کا زمانہ آیا تو وہ ایک جماعت ہوتی ہے، اور یہ 7 جماعتیں ہوتی ہیں، اور یہ 7 آپس میں الگ الگ ہوتے ہیں، اور پھر کوئی نظام مصطفیٰ ڈھونڈنا پڑتا ہے، اور پھر اور واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ سے رحم مانگتے ہیں کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر رحم فرما۔ یہ ایسا نہیں کریں گے کہ ساری اسلامی جماعتیں ایک بن جائیں، خاکسار اور جماعت اسلامی ایک ہو جائے، یا جمعیت علماء اور جماعت اسلامی ایک ہو جائیں۔ کیا یہ مشکل ہے؟ یہ دونوں ہی مسجدیں آباد کرنے والی جماعتیں ہیں، خود دونوں قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے ہیں، تو ان کو دقت کہاں پر ہے؟ یہ ان کو پتہ نہیں ہے۔ چلو بریلوی دیوبندی کی دقت ہے کہ اس میں مشائخ کرام آتے ہیں اور بھی لوگ آتے ہیں، لیکن ان دونوں جماعتوں کے درمیان کیا دقت ہے؟ اہل حدیث اور اہل قرآن میں کیا دقت ہے؟ اہل حدیث اور اہل قرآن میں کیا فرق ہے؟ ایک جماعت دوسری جماعت سے کیا اختلاف کر رہی ہے؟ دونوں اللہ کا نام لینے والے ہیں، دونوں ایک جیسے بندے ہیں، تو دونوں بھائی اکٹھے ہو جانے چاہیے، لیکن یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ تو وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ وہ درمیان میں واقعہ کیا ہے؟ تو اگر ہمارے بزرگ قوم کو تقسیم نہ کریں تو پھر بزرگی کیسے چلے گی؟ تو اصل دقت یہاں پر پیدا ہوئی ہے۔ یہاں پر ایک کامیاب جماعت تبلیغی جماعت ہے، اللہ اس کے درجات میں اضافہ کرے۔ ہر سال ہم اخبار میں پڑھتے ہیں کہ 5 یا 7 لاکھ کا مجمع تھا، اور پھر اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ قوم کے لیے کیا نتیجہ نکلا؟ کہتا ہے کہ جی بس 7 لاکھ کا مجمع تھا، وہاں پر بڑا ذکر و فکر ہوا، اور جب دعا ہوئی تو رکت طاری ہو گئی، بڑی روحانی کیفیات تھی۔ قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ خدا نخواستہ ملک کو کچھ ہو گیا تو پھر آپ دیکھتے رہ جاؤ گے۔ مسلمانوں کو ہندو نے شودر نہ بنایا تو پھر کہنا، کیا آپ نے ہندو کا زمانہ دیکھا ہے؟ یہ زمانہ کبھی نہ کبھی تو دیکھا ہوگا۔ ہندو کے زمانے میں لاہور کی جو مال روڈ ہے، اس روڈ پر کسی مسلمان کی کوئی دکان، کوئی پراپرٹی نہیں تھی، اور انارکلی کے اندر غالباً کوئی ایک آدھ دکان مسلمان کی تھی، اور یہ مسلمانوں کی پراپرٹی کا عالم تھا۔ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں کئی سالوں میں کوئی ایک مسلمان داخل ہوتا تھا۔ اس زمانے کے ICS کے اندر 2-3 مسلمان ہوئے، باقی سارے ہندو تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا عالم تھا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت جا کر دیکھو تو شودروں سے بری ہے، اور آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کہتے رہتے ہیں کہ جی یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، ہم بہت مسلمان ہیں اور وہ کم مسلمان ہیں، اور آپ کیا کیا کرتے رہتے ہو۔ تو یہ ساری دقت ہوئی پڑی ہے، اس لیے آپ لوگ سب مل کر فی سبیل اللہ اکٹھے ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ اوپر سے کوئی پتھر گرے، کیوں نہ آپ سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، پھر آپ کو ذکر فائدہ دے گا اور عبادت فائدہ دے گی، ورنہ آپ مسجد کے اندر جھگڑتے رہو گے، حدیث اور فقہ کے بارے میں جھگڑتے رہو گے، یا رسول اللہ اور نعرہ رسالت پر جھگڑا کرتے رہو گے، اور اسی طرح بے شمار جھگڑے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام پر وحدت میں شامل ہوں، وحدت فکر بنا لیں۔ قائد اعظم پر اتفاق ہو گیا، اور چند دنوں کے بعد ملک بن گیا، تو ایک چھوٹا سا ایسا واقعہ ہونا چاہیے کہ ساری قوم مل کر کوئی ایسا انتظام کر لے کہ سارے ایک فکر میں ہوں، ڈیولپ ہو جائیں۔ اس طرح یہ ایک قوم بن جائے گی، اور اسلام بھی ڈیولپ ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھو کہ اسلام کی سرفرازی کا دور وہی ہے جب مسلمان سرفراز تھے، تو ثابت کیا ہوا کہ مسلمان کی سرفرازی ہی اسلام کی سرفرازی ہے، اور اگر مسلمان پسماندہ ہو جائے تو یہ اپنے ساتھ اسلام کو بھی بدنام کرتا ہے۔ کہتا ہے کہ پیسہ کون مانگ رہا تھا؟ کہتا ہے کہ مسلمان تھا، فقیر تھا اور پیسے مانگ رہا تھا، اس کی معاشی حالت خراب ہو گئی۔ ایسٹ پاکستان میں کون قید ہوئے تھے؟ کہتا ہے وہ مسلمان تھے۔ تو اس طرح تاریخ اسلام تو ختم ہو گئی۔ تو مسلمان کا عمل برا ہوگا تو وہ کہیں گے کہ اسلام کے اندر یہ خامی ہے، حالانکہ اسلام پرفیکٹ دین ہے، مکمل دین ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اور یہ آپ کو جمع کرنے کے لیے آیا کہ آپ سب مومن بھائی بھائی ہو۔ لیکن ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یا ایک طبقہ مومن ہے یا پھر دوسرا طبقہ مومن ہے، کیونکہ یہ بھائی بھائی تو بنتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ لوگ یہ فیصلہ کریں کہ مسلمان کون ہے۔ میرا خیال ہے کہ کمزور مسلمان کو بھی ساتھ ملا لیں تاکہ یہ ایک وحدت بن جائے۔ تو بہت نیک آدمی جو ہے وہ ان کمزور مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اب جو بچے آ رہے ہیں لگتا ہے وہ دین سے آزاد ہوں گے،
دور ہوں گے۔ آپ ان کو جتنا مرضی سمجھاتے رہیں یہ نہیں سمجھیں گے۔ آپ لوگوں نے تو دین اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے کہ وہ آپ کو باتیں کرتے کرتے دین سکھا دیتے تھے، اور گھر کے اندر دین کی باتیں ہوتی تھیں، اور اس طرح سارا دین گھر کے اندر ہی سکھا دیا جاتا تھا۔ اب آپ کے پاس بچوں کو دین سکھانے کا ٹائم ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ صرف انکم ہی حاصل کرتے رہے ہو، اور بچوں نے اسکول اور کالج سے دین سیکھا نہیں ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ دقت ہونے کا یہ بھی ایک امکان ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہنگامہ ہو جائے، اپنے بچوں کو دین کی موٹی موٹی باتیں سکھا دو کہ دین یہ ہے کہ ایک اللہ پر یقین رکھنا، اور اس پر ایمان رکھنا، اور اس سے محبت کرنا۔ وہ چاہے تو پیسہ دے دے تب بھی محبت کرنا، پیسہ لے لے تب بھی محبت کرنا، صحت بھیج دے تب بھی محبت کرنا، بیماری بھیج دے تب محبت کرنا۔ یعنی کہ آپ مسلمان ہو، اور مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ مسلمان ہر حال میں صحت، بیماری، فتح شکست دونوں میں، اچھے اور برے زمانے کے اندر اپنے اللہ پر پورا بھروسہ رکھتا ہے، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا کہ انسانوں کے اندر جو سب سے زیادہ مستند بات فرمائی گئی ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ آپ نے جو فرما دیا ہے وہ مکمل صحیح ہے، ہر لحاظ سے اور عین صحیح ہے۔ اس کے علاوہ بات ہمیں سننے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی، آپ کا قول سچا۔ انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ اور واحد ایک انسان آیا جس کا قول اور عمل عین مطابقت رکھتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ باقی کسی کا بیان زیادہ ہے اور کسی کا عمل زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد ذات پاک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم پورا منطبق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کیا، اور جو کیا وہی فرمایا۔ تو یہ بچوں کو سکھا دیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، یہ سچا کلام ہے، اور اس کی حفاظت اللہ کریم نے کی ہوئی ہے۔ آنے والے زمانوں کے اندر بہت جلد ہی دنیا کے سائنسدانوں کو قرآن پاک کی کرامت سمجھ آنے والی ہے۔ یہ ایسا کلام ہے اور مکمل کلام ہے، اور یہ ضابطہ ہے اخلاق کا اور زندگی کا، شریعت کا سب سے اچھا راستہ ہے، اور یہ سب سے اچھا دین ہے۔ باقی یہ آپ کی زندگی ہے، اس کے اندر آپ اچھے اچھے راستے اختیار کرو، اور اپنی نیت صاف رکھو۔ یہاں اپنے رہنا ہے اور پھر جانا ہے۔ اس کائنات کا بھی لحاظ رکھو اور اپنا بھی احساس رکھو۔ یہ 4 دن کا میلہ ہے، اور یہ آپ گزار جاؤ۔ آپ لوگ یہ باتیں بچوں کو ضرور سکھا دو، اور ہو سکے تو بچوں کو قرآن کریم پڑھا دو، اور یہ موٹی موٹی باتیں ان کو بتا دو، کیونکہ ابھی تک بچوں کو بات نہیں ملی ہے۔ باقی یہ کہ سیاست کے میدان میں بہت سارا کچرا آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی کوئی سبب بنائے گا، اس کا کوئی نہ کوئی سبب بننے والا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ بگڑ ہی جائیں اور ضائع ہو جائیں۔ بڑی بڑی قومیں ضائع ہو گئی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی بدقسمت قوم ہو جائیں۔ اس لیے آپ لوگ بہت دعا کیا کرو کہ یا اللہ بس تو ہم پر مہربانی فرما، کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی ہے، تو ذرا ہماری خاص مدد فرما، تاکہ ہم ایز اے نیشن، قوم کے طور پر زندہ رہ جائیں، اور یہ پاکستان ایز اے کنٹری، ملک کے طور پر زندہ رہ جائے، اور اگر وہ چاہے تو مہربانی ہو جائے۔ ہمارے پاس گن کوئی نہیں رہ گئے، ہر آدمی پیسے میں پڑ گیا ہے، گنتی میں پڑ گیا ہے، پریشانی میں پڑ گیا ہے۔ اس لیے آپ لوگ درود شریف پڑھتے رہا کرو، اور درود شریف بھی لوگ کام کے لیے پڑھتے ہیں کہ یہ درود شریف کی محفل ہے، اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں کہ یہ کام ہو جائے۔ اب میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں کہ آپ درود کو درود کی حد تک پڑھو، بس آپ کا درود قبول ہو جائے، اور آپ اگر کام نہ کراؤ تو کیا فرق پڑتا ہے، بلکہ آپ کام خود ہی کر لیا کرو۔ آپ کام کو درود کے ذریعے کیوں حاصل کرتے ہو؟ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو بازار سے پیسے دے کر لے آؤ، لیکن آپ اس کے لیے درود شریف پڑھتے جا رہے ہو کہ کار چاہیے تو آپ جا کر خرید آؤ، اور اگر کار نہیں خرید سکتے تو پھر کار کا خیال ہی چھوڑ دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب آپ لوگ یہ مہربانی کرو کہ درود شریف سے کار نہ لے کر آؤ، اتنی بات تو آپ لوگ مان جاؤ۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے ہو، آپ لوگ نماز سے دنیا نہ بناؤ، آپ دنیا سے دنیا بنا لو۔ آپ لوگ نمازیں پڑھ پڑھ کر دنیا مانگتے رہے، اور اصل نماز آپ نے آج تک کہیں نہیں پڑھی۔ نماز کا مطلب یہ ہے کہ ماں سوائے نماز سے بے نیاز ہو کر پڑھو، کہ نماز کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ اگر اللہ پوچھے گا کہ میرے دربار میں نماز پڑھنے کیوں آئے ہو، تو وہ کہتا ہے کہ ہم صرف آپ کے سلام کے لیے آئے ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ ضرور تمہیں کوئی کام ہوگا، تو انسان کہتا ہے کہ میں واحد آدمی ہوں کہ مجھے کام کوئی نہیں ہے، میں تو صرف سلام کے لیے آیا ہوں۔ ورنہ عام آدمی پتہ ہے کہ کیا کرتا ہے، پہلے کہے گا کہ میں صرف آپ کے سلام کے لیے آیا ہوں اور آپ کی عبادت کے لیے آیا ہوں، اور تھوڑی دیر بعد وہ کہے گا کہ معاف کیجیے گا، آپ سے ایک چھوٹا سا کام بھی ہے۔ کیا کام ہے؟ کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے اور کاروبار بھی کچھ کمزور ہے، فوری طور پر تھوڑے سے پیسے چاہیے، میرے دشمن بہت ہو گئے ہیں، دوست کمزور ہو گئے ہیں اور دشمن طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، مجھے 2-4 بندے بھی چاہیے، آپ میری مدد ضرور کریں، میرے 2-4 مخالف بندے بھی مرنے چاہیے، 2-4 بندے اور ملنے چاہیے تاکہ زمینیں آباد ہو جائیں اور کارخانہ چلنا چاہیے، اور میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور مجھے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ شخص صرف ملنے کے لیے آیا ہے اور ہر نماز میں یہی کام کرتا رہتا ہے۔ تو اب آپ یہ چھوڑ دیں، کافی ہو گیا ہے، سیدھے ہی اللہ کی طرف جائیں اور اس کی محبت میں اور ادب میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ جھوٹ سن سن کر تھک گیا ہوگا کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم مخلصین ہیں، اور پھر مسلمان ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ بس اللہ نے سچا دین بنایا ہے اور اللہ کے ساتھ جھوٹ بولنے والے مسلمان ہی نکلے۔ بڑا افسوس ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جتنی باتیں مسلمانوں نے کی ہیں ان میں اکثر نے جھوٹ بولا، اس لیے خاص طور پر آپ لوگ سچ بولنا، سچ سمجھنا یا سچ ماننا یا سچ سوچنا شروع کر دو۔ یہ تو آپ کر سکتے ہیں کہ سچ سوچنا شروع کر دیں۔ آپ اپنے آپ کو دین کے لیے زندہ رکھیں، آپ اپنے آپ کو دین کے لیے زندہ رکھیں۔ ایک بار پھر آپ دعا کر لیں کہ یا اللہ ہم سب کی زندگی بہتر فرما، ہمارے حالات بھی بہتر کر دے اور ہمیں حلال کا اتنا رزق دے دے کہ حرام کی تمنا نہ رہے، اور اگر حرام کا چسکا پڑ گیا تو پھر بربادی ہے۔ حلال کا پیسہ اتنا مل جانا چاہیے کہ حرام کی تمنا ہی نہ رہے۔ بس یہ دعا کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ باقی یہ کہ آپ لوگ کام کرو اور اپنی نیت کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اس ملک میں ہم سب مسلمان ہیں اور اخبار میں پڑھتے ہیں کہ چوری ہو گئی، میں یہ سوچتا ہوں کہ سکھ یا ہندو آ کر چوری کر گیا ہوگا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان ہی چوری کرنے والا تھا اور قریب ہی رہتا تھا، پھر کوئی قتل ہو گیا۔ کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ کوئی باہر کا بندہ آیا ہوگا، کوئی شیطان ہوگا یا پھر جن ہوگا، لیکن کہتے ہیں کہ وہ اس کا کزن تھا اور وہ آپس میں رشتے دار تھے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کے ملک میں غیر مسلمانی اعمال کرنے والے اگر کوئی ہوں تو پھر آپ بتاؤ کہ کیا آپ کا ملک ہے اور کیا آپ کی نیشن ہے؟ تو یہ دین سب سے اعلیٰ ہے، اور لوگ جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، تہذیب کا اور اخلاق کا سبق سکھانے والے، اور ان کی زندگی یہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تم تو جھوٹے ہو، کہیں تمہارا دین جھوٹا نہ ہو، خدا نہ خواستہ۔ جب تک لوگ آپ کو سچا نہ کہیں، آپ دین کا پرچار نہ کیا کریں، آپ لوگ دین کی تبلیغ مت کریں جب تک لوگ آپ کو سچا نہ کہیں۔ جب لوگ آپ کو سچا مانیں گے اور پوچھیں کہ آپ کون ہو تو آپ بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، تب ٹھیک ہے۔ اور ایک جھوٹے آدمی سے لوگ پوچھیں کہ تو کون ہے، وہ اگر کہے کہ میں مسلمان ہوں تو وہ کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے، کاروبار غلط کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور اب تو کہتا ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں۔ کیا تم اسلام کے ماننے والے ہو؟ پرانے زمانے کے ہندو جو ہوتے تھے، اگر ان کے سامنے کوئی مسلمان لڑکا جھوٹ بولتا تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ آپ مسلمان ہو کر جھوٹ بولتے ہو، مسلمان کو تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اور اب یہ ہو گیا ہے کہ تم مسلمان ہو کر سچ بول رہے ہو، اب یہ مشکل ہو گئی ہے۔ گاہک جھوٹا، دکاندار جھوٹے، خریدار جھوٹے، سودا جھوٹا، ہر شے میں جھوٹ، دوائی میں ملاوٹ، خیال میں ملاوٹ، بات میں ملاوٹ، اور حسن خیال میں بھی ملاوٹ۔ تو گویا کہ صحیح اخلاص نہیں پیدا ہو رہا۔ دعا کرو کہ اخلاص پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو مخلص بنائے۔ کم از کم اپنی ذات میں تو مخلص ہو جاؤ۔ اگر ایک بندہ مخلص پیدا ہو گیا تو ساری کشتی سلامت ہو جائے گی۔ آپ دعا کرو اور وہ ایک بندہ آپ کو ہونا چاہیے، لیکن آپ ضرور کوشش کرو اور دعا کرو۔